راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب 19ویں اور 20ویں آیت کی یہ تلاوت تھی۔ کیا ہی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح شاگردیت کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ اور آج کل جو کچھ بھی خداوند میرے دل میں ڈال رہا ہے زیادہ تر وہ شاگردیت کے تعلق سے، ڈسائپلشپ کے تعلق سے۔ کل میں اپنے ایک بڑے ہی عزیز خداوند میں میرے دوست جو ایک دوسرے ملک سے میرے ساتھ لائیو تھے میرے فیس بک پیج پر، ہم کل شاگردیت کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح کی وہ باتیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنے ان 12 شاگردوں کو ایک استاد، ایک مینٹور، ایک ڈسائپلر کی طرح سے ان کو اکوپڈ کر رہے تھے، ان کو تیار کر رہے تھے۔ جہاں پر بھی وہ بدرو نکالنے جاتے وہ ان کے ساتھ جاتے، جہاں پر بھی وہ کلام سنانے جاتے وہ ان کے ساتھ جاتے، جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کچھ بھی کرنے جاتے، باپ کی مرضی کو پورا کرنے جاتے، وہاں پر وہ 12 شاگرد ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ بدروئیں نکال رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں یسوع مسیح، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ 5000 کی بھیڑ کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے کئی معجزات اور ایسے کئی عجائبات خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ اور بالخصوص میری سوچ یا میری نگاہ اس حوالے پر گئی کہ جب یسوع مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت کی، دکھا کہ اس کو وہ گلیل کی طرف یا کسی اور شہر کی طرف جا رہے تھے اور وہاں پر راستے میں انہیں بھوک لگی، اور پھر وہاں پر ایک انجیر کا درخت دیکھ کر یسوع مسیح اس انجیر کے درخت کے پاس گئے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو وہاں پر اس درخت کے اندر خداوند یسوع مسیح کو کوئی پھل نہیں ملا اور اس نے اسے لعنت دی، اور لکھا ہے وہ اسی گھڑی سوکھ گیا۔ اور شاگرد جو تھے وہ بڑے تعجب میں آ گئے، بڑے کنسرن ہو گئے، بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ ابھی فی الفال درخت سوکھ کیسے گیا، ابھی تو یہ ہرا بھرا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اے کم اعتقادوں، اے ایمانداروں، اگر تم ایمان رکھو تو تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ اور پھر ایک بڑی مشہور آیت جو یسوع مسیح متی کی انجیل میں کہتے ہیں کہ جو کام میں کرتا ہوں تم ان سے بڑے کام کرو گے۔ مینٹورشپ، ڈسائپلشپ یا ایک استاد کی حیثیت سے جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اندر ڈالا، امپارٹ کیا، گوسپل انجیل کی ڈیمونسٹریشن کی، ان کو کر کے دکھایا، نمونہ پیش کیا، وہ سب ایک شاگرد کی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح ڈال رہے تھے، بلکہ ان 12 شاگردوں کی زندگیوں میں ڈال رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ 12 شاگرد دنیا کو تبدیل کرنے کا سبب بن گئے، ان کے وسیلہ سے عجائبات ہوئے۔ پطرس کی بات جو پہلا آواز عید پینتیکوست کے بعد اگر ہم اعمال کی رسولوں کا اعمال دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع تھے، وہ روح القدس کا انتظار کر رہے تھے، روح سے معمور ہونے کے لیے یسوع مسیح کے اس وعدے کا انتظار کر رہے تھے جو یسوع مسیح آسمان پر سے جانے سے پہلے پیشتر شاگردوں کو کہہ کے گئے تھے کہ میں جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں اور تم قوت پاؤ گے، اور عجائبات اور نشانات اور معجزات تمہاری زندگیوں سے ظاہر ہوں گے۔ اور پھر جب روح القدس ان کی زندگیوں پر ظاہر ہوا، اور پھر پطرس جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، اور پطرس جو کئی بار یسوع مسیح سے سوال جواب کیا کرتا تھا، پھر سے یسوع مسیح نے جب اس کی زندگی سے کلام کیا، وہ اس کلام کو ایکسیپٹ کر کے روح القدس کے انتظار میں ٹھہرا ہوا تھا، خلوت خانے میں اپنے دیگر ساتھیوں دوستوں کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ تو روح القدس سے معمور ہونے کے بعد لکھا ہے اس کے پہلے آواز میں 3000 سے زیادہ لوگ، یہاں پہ یہ نہیں لکھا بچے کتنے تھے، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ کتنے تھے، آدمی کتنے تھے، یہ صرف ایک نارمل ایک فگر دیا گیا ہے کہ 3000 سے زیادہ لوگ اس کے پہلے آواز میں تبدیل ہو گئے۔
جب کبھی بھی ہم کسی بھی اپنے شاگرد کو تیار کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یسوع مسیح کی ایک بہترین مثال ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح روٹی کھاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، رفاقت رکھتے ہوئے، وزٹیشنز پر جہاں کہیں بھی جاتے اپنے ان 12 شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور پھر ایک ایک کلام کا حصہ یسوع مسیح نے ان کی زندگی میں ایسے اتار دیا، اس طرح سے ان کے اندر انہیں ڈبا دیا کہ وہ 12 شاگرد دنیا کو تبدیل کرنے کا ایک بڑا سبب بن گیا۔ ہم جانتے ہیں پولس رسول، پطرس، اندریاس، یوحنا، یعقوب، متی اور دیگر کئی 12 شاگرد اور ایسے کئی شاگرد جو ان کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، بلکہ شاگرد سے شاگرد اور پھر شاگرد سے شاگرد اور پھر شاگرد سے شاگرد بنتے گئے، اور ہم بھی کسی کے شاگرد بنے، اور اب ہمارے بھی بہت سارے شاگرد ہیں۔ ہمیں مسیح کے اندر رہتے ہوئے شاگردیت کرنا یا شاگردیت کو لے لینا یا استاد بن جانا بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ایمانداروں، آئیں خادموں، خادمائیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی اپوسل ہیں، پروفٹس ہیں، جتنے بھی خدا کے خادمین ہیں، ہم اس بوجھ کو اپنی کلیسیا کے اندر ایک سرہند حصہ بنائیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کی کلیسیا کے اندر ایسے 12 شاگرد یا ایسا ایک ہی شاگرد پیدا ہو جائے گا تو سوچیں وہ ملٹی پلائی ہونے کا سبب بنے گا۔ اس کے وسیلہ سے اور شاگرد پیدا ہوں گے، اور شاگرد جو پیدا ہوں گے وہ اور شاگردوں کو پیدا کریں گے، وہ اور لوگوں کو ٹرین کریں گے، وہ اور زیادہ لوگوں کو سکھائیں گے۔ اور پھر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی متی کی انجیل 28واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر کیا کرو جی؟ شاگرد بناؤ، اور جو کوئی ایمان لائے اسے باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ بہت ہی ضروری اور اہم بات ہے۔ چرچ جو اس 21ویں 22ویں صدی کا چرچ ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم شاگردیت پر، ڈسائپل شپ پر کام کریں۔ ہم جا کر شاگرد بنائیں، لوگوں کو ٹرینڈ کریں، اکوپڈ کریں، امپارٹ کریں، انجیل ان کی زندگی کے اندر اتاریں، تاکہ انجیل جو کبھی بھی بے تاثیر، خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے کام کرے اور لوگ جانیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کیا، اور اس نے اپنے 12 شاگردوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا تھا، اور یہی کچھ ان 12 شاگردوں نے بھی کیا۔ انہوں نے کئی شاگرد بنائے، کلیسیاں قائم کی۔ پولس رسول کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ایک بہترین استاد اور ایک بہترین شاگرد بھی ملتا ہے۔ ہم نے شاگرد بھی بننا ہے انجیل کا، خدا کے کلام کا، اور ہم نے استاد بھی بننا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ روحانی باپ بننا ہے، روحانی ماں بننا ہے۔ اور ہم ان بچوں کو جو مسیح میں نئے ہیں، جو ہماری کلیسیا کے اندر ہیں، جو ہمارے پریئر گروپ کے اندر ہیں، ہمارے سرکل میں، ہماری فیلوشپ میں ہیں، ہم نے ان لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ان 12 شاگردوں کی مانند جا کر دنیا کے اندر ایک تبدیلی کا، بڑی تبدیلی کا سبب بنے۔ ہم نے جانا ہے اور جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے تمام دنیا میں خلق کے سامنے۔ اور یہ بات میرے لیے نہیں ہے صرف کسی بڑے خدا کے خادم، کسی بڑے اپوسل، کسی منسٹر، کسی بشپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اس ایماندار کے لیے ہے جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کی خاطر جان دی، یسوع مسیح نے اس کی خاطر مار کھائی ہے، یسوع مسیح نے اپنے خون کا فدیہ دیا ہے اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیا ہے۔ اس کے خون کے باعث، اس کی قربانی کے باعث میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گیا ہوں، وارث ہو گئی ہوں، اور اب میں اس بادشاہی کا حصہ ہوں جو آسمان پر ہے۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، منسٹرز، پاسٹرز، بشپ، مبشران، جتنے لوگ خدمت گزار ہیں جو اس کو سن رہے ہیں، جو کہیں بھی خدمت کرتے ہیں، ہم نے ایک نئے شاگرد کو پیدا کرنا ہے۔ جس طرح سے خدا کے کلام کی خدمت کی آگ آپ کے اندر لگی ہوئی ہے، میرے اندر لگی ہوئی ہے، ہم نے اس
ویژن کو, اس کلام کو, اس آگ کو ٹرانسفر کرنا ہے. ہم نے ٹرانسفر کر کے ٹرانسفارم کرنا ہے, زندگیوں کو بدلنا ہے, اور زندگی بدلنے کے وسیلہ سے اور بہت ساری زندگیاں بدل جائیں گی. آئیں ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے روحانی باپ بن کر, میں نے روحانی ماں بن کر ایک ایسے بچے کی پرورش کرنی ہے, ایک ایسے شاگرد کو تیار کرنا ہے جس کے وسیلہ سے معجزات, عجائبات, جس کے وسیلہ سے ظہور میں آئے, جو جب دعا کرے تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے, جو جب دعا کرے, کلام سنے تو لوگ دھاڑے مار کر روئیں, توبہ کریں, یسوع مسیح پر ایمان لائیں. اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم نے شاگردوں کو پیدا کرنا ہے, ہم نے بیٹے اور بیٹیاں روحانی طور پر پیدا کرنی ہے, اور ان کو کلام سے بھر کر دنیا کے اندر بھیجنا ہے تاکہ انجیل کی منادی کریں, اور جو کوئی ایمان لائے اسے باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں. میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, اب وہ لوگ بھی جو اس کلام کو سن رہے ہیں, جو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں, اپنے لیے ایسا مینٹور ڈھونڈیں, اپنے لیے ایسا استاد ڈھونڈیں, یسوع مسیح کی مانند ایسا استاد, ایسا روحانی باپ ڈھونڈیں جو کلام کی پیروی میں آپ کی پرورش کرے, آپ کو اس روحانی خوراک سے سیر اور آسودہ کرے, اور پھر آپ دنیا کی انتہا میں جا کر تبدیلی کا سبب بن سکیں. ہو سکتا آپ سوچ رہے ہوں میں کمزور ہوں, مجھ سے نہیں ہوگا, میں تو کم پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے, میں تو بول نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں, پطرس بھی ایسا ہی تھا, لیکن روح القدس کو حاصل کر لینے کے سبب سے, کلام کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لینے کے سبب سے, وہ بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بنا. اس بات کو مت سوچیں کیسے ہوگا, کب ہوگا, کیوں ہوگا. اس بات پر ایمان لے آئیں کہ جب میں کلام سے لیس ہوں گا, جب میں اس کی حضوری میں وقت گزاروں گا, جب میں روح القدس کو پالوں گی, تو میں بہت سارے لوگوں کو بدلنے کا سبب بن جاؤں گی. سو میرے پیارے بہنوں بھائیوں, ایک بار پھر میں اس بات پہ آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں, بخوبی خدمت کر رہے ہیں, آئیں شاگرد بنائیں. اور وہ لوگ جو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں, آئیں ایسے استادوں کو ڈھونڈیں جو ہمیں کلام سے لیس کر سکیں, جو ہمارے اندر روح القدس کی آگ کو پیدا کر سکیں, جو کلام ہمارے اندر ڈال سکیں, سکھا سکیں, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے یسوع مسیح نے ان 12 شاگردوں کو سکھایا تھا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ 12 شاگرد آج مسیحیت جو ہے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ریشو رکھتی ہے, سب سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ مسیح لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ ان 12 شاگردوں اور ان 12 شاگردوں کے آگے شاگردوں اور ان کے آگے اور آگے ایسے ہی پیڑھی جو چلتی رہی شاگردیت کی, ان کے سبب سے ہوا ہے. ہم نے بھی شاگرد بنانا ہے, ہم نے بھی کسی کے لیے روحانی باپ, روحانی ماں بننا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب کبھی بھی ہم اس ڈیزائر کو اپنے اندر رکھیں گے تو ہماری ڈیزائر یہ ہوگی. جب میں آپ کو بتاؤں ایز اے پروفیشنل, جب میں اپنی جاب کرتا ہوں, تو جب کسی کو بھی میں ٹرین کر رہا ہوتا ہوں ایز اے شیف, آپ کو پتہ ہے میں ایک شیف ہوں, تو میں جب کبھی بھی کسی کو ٹرین کر رہا ہوتا ہوں تو میری یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں, جتنی شہرت, جتنی برکت, جتنی چیزیں میں نے زندگی میں حاصل کی, اچیومنٹس, میرا شاگرد یا جس کو میں ٹرین کر رہا ہوں, میرا ڈسائپل مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو حاصل کرے. یہ تو ہو گئی دنیاوی بات. لیکن ٹھیک اسی طرح روحانی خواہش کو رکھتے ہوئے میں جب کسی کو مینٹور کرتا ہوں ڈسائپل شپ کے اندر ایز اے ڈسائپلر, اور کوئی میرا ڈسائپل ہوتا ہے یا میں کسی کے لیے استاد یا کوئی میرا شاگرد ہوتا ہے, تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں, جتنی آگ میرے اندر لگی ہے, جس طرح سے خدا مجھے عجائبات, معجزات کے لیے, ہیلنگ, پریچنگ, ڈیلیورنس کے لیے استعمال کر رہا ہے, دنیا کی انتہا تک لے کے جا رہا ہے, میرا یہ شاگرد, میرا یہ بیٹا بیٹی جو روحانی طور پر جس نے جنم لیا ہے, وہ مجھ سے زیادہ بڑھ کر کرے. اور یہی بات
یسوع مسیح نے کہی تھی کہ جو کام میں کرتا ہوں، میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، میں نے لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کی آنکھیں کھولی، بدرو گرفتہ آزاد ہوئے، 5,000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا، کئی چیزیں ہم کہتے جائیں گے اور ہمارے سامنے آتی جائیں گی، وہی سارے کام بلکہ اس سے بڑھ کر کام جو میں کرتا ہوں تم کرو گے۔ یہ ایک لیڈر، ایک استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ جس شاگرد کی میں جو ہے وہ تیاری کروا رہا ہوں، جس شاگرد کو میں تیار کر رہا ہوں، اس کو جو کچھ میں نے دیا ہے وہ مجھ سے بہتر بلکہ بڑھ کر کام کرے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے۔ اصل شاگرد یہ، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا، اصل استاد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس سے بہتر کام کرے، بہتر امپیکٹ کرے، لوگوں کی زندگیوں میں اثر انداز ہو، اور یہی اصلی ازلی محبت ہے۔ اس کے اندر کوئی اور مفاد نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا کہ اگر یہ مجھ سے زیادہ سیکھ جائے گا، اگر یہ مجھ سے زیادہ خدا کی قربت حاصل کر لے گا تو میرا نام کہیں چھپ نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، میں کہیں مجھے کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس آئیں نہ دعا کروانے، اور پھر یہ جو کوئی بھی شخص ہے میرے انڈر یا جو بھی بہن ہے اس کے پاس جائیں، اس کے آگے لائنیں لگی۔ نہیں 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 نہیں، یسوع مسیح کو ایسا خوف نہیں تھا، اور یسوع مسیح ایک ایسے استاد کی مثال ہے جس نے ان 12 شاگردوں کو تیار کیا، اور وہ 12 شاگرد اس سے بڑے کام کرتے رہے۔ اس نے خود کہا، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں کہ جو کام میں کرتا ہوں تم مجھ سے بڑے کام کرو گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ سو آئیں ہم اس بوجھ کو لیں، آئیں ہم اس خواہش کو اپنے اندر پیدا کریں، اس ڈیزائر کو رکھیں، اور اپنے آپ کو ایز اے استاد یا ایز اے روحانی باپ یا ماں لیں۔ اگر ہم خداوند میں گرو کر چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، دیکھیں میں ایز اے استاد بھی اور ایز اے شاگرد بھی کلام کی اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوں۔ سیکھنے کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، سیکھنے کا جو دورانیہ ہے وہ تا حیات رہتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم سیکھتے رہیں گے، لیکن جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہم نے دوسروں کی زندگیوں کے اندر بھی اس بات کو، اس کلام کو ڈالنا ہے، امپارٹ کرنا ہے، ہم نے اتارنا ہے، تاکہ وہ سارے شاگرد، وہ سارے بیٹے اور بیٹیاں جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے روحانی طور پر یا کر رہے ہیں، جنہیں سکھا رہے ہیں، وہ ایک ایسا اثر چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں جن کے وسیلہ سے، سبب سے قومیں، امتیں اور قبیلے نجات پائیں۔ ہم نے بھی اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے کہ جب راحیل جون صاحب اس دنیا سے کوچ کریں تو وہ ایسے شاگردوں کو چھوڑ کر جائیں جو انجیل کی لیگیسی، جو انجیل کا پیغام ہے، اس کو پھیلانے سے دریغ نہ کریں، رکے نہ، بلکہ انجیل کی منادی دنیا کی انتہا تک کرتے رہیں۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ ڈیزائر ہے کہ میں ایسے بیٹے اور بیٹیوں کو اور جنم دوں، سکھاؤں، ایز اے استاد، ایز اے شاگرد سیکھتا رہوں، اور ایسا امپیکٹ، ایسا اثر بالخصوص کلیسیائے پاکستان میں چھوڑیں کہ لوگ یہ بات جانیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ سو میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، ایک سچے استاد اور پھر ایک سچے شاگرد بننے کا حوصلہ دیں، اور یہ ڈیزائر آپ کے اندر پیدا کریں کہ انجیل کی منادی دنیا کی انتہا تک کرنی ہے۔ چرچ، گیٹ اپ، wake up, and let's go into the nations and preach the gospel and make disciples and tell this world that Jesus is King۔ یسوع مسیح آپ کو بہت برکت دے۔ میری کسی بھی روحانی رائے کی یا منٹورشپ کی یا ایز اے استاد میری ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے آپ فیس بک پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، میرا نام راحیل جون ہے، راحیل لازرس جون کے نام سے ہے۔ ایک چھوٹا سا خدا کا خادم ہوں، لیکن اس بڑے بوجھ کو رکھتا ہوں کہ ہم نے شاگردوں کو پیدا کرنا ہے اور دنیا کی انتہا تک بھیجنا ہے۔ آئیں دعا کریں اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اس کلام کے سبب سے خداوند آپ کو حوصلہ دے، آپ کی تقویت کرے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، میں دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، اس کلام کے لیے،
इन सारी बातों के लिए और यीशु मसीह की उन अजीब, मुशीब और कीमती बातों के लिए जो हमने सीखी हैं। और जिस तरह वो उस्ताद बनकर उन 12 शागिर्दों को तैयार करता रहा और फिर उन 12 शागिर्दों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यीशु मसीह के प्रचार के वसीला से लोगों की जिंदगियों में काम किया और फिर वो 12 शागिर्द और शागिर्द बनाते रहे और फिर वो और शागिर्द बनाते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। खुदाम जितने देखने वाले भाई बहन हैं, मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, रुकावट है, हिचकिचाहट है, कोई भी मसला है इनकी जिंदगियों से, यीशु के नाम से जाता रहे। अगर इस बात की किल्लत है कि ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो खुदावंद रूहुल कुदूस आज इन्हें छूकर इनके अंदर दिलेरी को और हौसले को पैदा कर। जितने बीमार हैं, जिस किस्म की भी बीमारी से ये लोग गुजर रहे हैं, खुदावंद आज बैठे बैठे इस प्रोग्राम के वसीला से इनके घरों के अंदर यीशु के नाम से खुदा मौजूद हो, अजायबात हो, आसमान खुले खुदा, दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। रासा खा थोरो बो शांदा बाला री खाला रा बाला राबा बाबा थोरो शांदी खा मान थोरो साता ला रा बाला। ओ बहन, खुदाउन तेरी जिंदगी में अजीब काम कर रहा है। मत रो, मत डर, मत घबरा, वो तेरे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। सारी दर्द तकलीफ यीशु के नाम से बदन में से जाती रहे, कमर की सारी दर्दें जाती रहें, हर किस्म की जादूगरी यीशु के नाम से जिंदगियों को छोड़े, तारीकी निकले और घर में खुशी, शादमानी और तसल्ली, बल्कि तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा यीशु मसीह जिंदगियों घरानों में रहे। हमें तौफीक दे खुदाम कि हम तेरे अंजील की मुनादी आखिरी दम तक करने वाले हों, ताकि बहुत से लोगों को शागिर्द बनाए और यीशु मसीह तेरे पास लाने का सबब बने। देखने वाले लोगों को बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, और कलाम के सबब से, यीशु नाम के सबब से हर बंधन और जुआ जिंदगियों से टूटे, हर बीमारी कमजोरी जाती रहे, बददुआएं यीशु के नाम से बंधनों को छोड़े और बंधन टूटे। खुदाम तेरा नाम सारी बातों में इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि इस दुआ के सबब से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। ज़रूर गवाही दें, ज़रूर हमारे हेल्पलाइन पर, हमारे ईमेल पे, जैसे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। ज़रूर बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है। अपना ख्याल रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।